الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید، خلاف پیمبر کسے راہ گزید، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اس دنیاوی زندگی میں جو کلمے اور ایمان اور اسلام اور شریعت اور قرآن کریم کی شکل میں جو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ نعمت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے اور ہماری ہمیشہ ہمیش کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ کلمہ دنیا میں پریشان ہونے نہیں عطا فرمایا، ہم تمام کو کلمے کے ساتھ پیدا کر کے اللہ پاک نے ہمیں کامیاب فرمانے کا ارادہ کیا ہے۔ ہمارے اللہ کی چاہت ہے کہ کلمے والے کیسے کامیاب ہو جائے۔ کلمہ اپنے اندر یہ طاقت رکھتا ہے، جو کوئی کلمے کے پرچم تلے آ جاتا ہے، اس کے سائے میں آج تک جو بھی آیا اور آئندہ جو بھی آتا رہے گا، اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت میں چمکا دیں گے۔ یہ کلمے کی شان ہے، یہ کلمے کی طاقت ہے، یہ ایمان کا پاور ہے۔ ہم کو کلمہ مریل بنانے نہیں آیا، ہمیں کلمہ بد اخلاق بنانے نہیں آیا، ہمیں کلمہ دنیاوی اعتبار سے غریب بنانے نہیں آیا۔ یہ کلمہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کلمے پر جان لگانے والے بن جائیں، کلمے پر اپنی قربانی لگانے والے بن جائیں، کلمے اور ایمان کے پیچھے تن من دھن کی بازی لگا دیں، اپنی صلاحیتوں کو لگا دیں، اپنے اوقات کو لگا دیں، اور جتنا ہم سے ہو سکے اس کلمے کے پیچھے ہم مجاہدہ اٹھانے والے بنیں۔ دیکھو، چھوٹی موٹی محنت اللہ نے نہیں کہی دین کے لیے۔ جہاں کہیں بھی اللہ نے دین کے نام پر قربانی کا لفظ استعمال فرمایا اور قربانی کا تذکرہ کیا، تو میرے شفیق اور مہربان خدا نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہوں میں مجاہدہ اٹھائے گا، کٹھن محنت اٹھائے گا ہمارے دین کے لیے، تو ہم اس کے لیے ضرور راستے کھول دیں گے۔ دین پر مجاہدہ اٹھانے کے نتیجے میں ہر اعتبار سے راہیں کھل جاتی ہے۔ آج ہم جو پیچھے ہیں، آج ہم جو پریشان حال ہیں، آج ہم جو پسماندگی سے گزرتے ہیں، بزرگوں، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں دین کو اپنے گلے سے نہیں لگایا ہے، کلمے کو اپنے سینوں میں نہیں بسایا ہے، اور کلمے اور دین کے لیے سرسری محنت ناکافی ہے، سرسری محنت سے رزلٹ نہیں ملے گا۔ دیکھو، دین اور دنیا میں سمجھا دو آپ لوگوں کے سامنے، دنیا کے معاملے میں اگر آپ سرسری رویہ اختیار کریں گے، اللہ پاک مقدر کی روزی آپ کو دے دیں گے۔ اور ایمان والا تو دنیاوی امور میں سرسری ہی لگا رہتا ہے، جہاں دین کا معاملہ ہے وہاں قربانی ہم باقاعدہ دینے والے بنے، صحیح معنوں میں بوجھ اٹھانے والے بنے،
پاک پیغمبر علیہ السلام سے کہا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں اپنے کام سے تو اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیے۔ پاک پیغمبر کا کام کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کے پاس جانا اور ان کو اللہ کی طرف بلانا، یہی تو کام تھا۔ پھر بھی پیارے اللہ فرماتے ہیں اے میرے لاڈلے، جب تو اپنے اس کام سے بھی فارغ ہو جائے پھر بھی اپنے آپ کو عبادت میں لگا۔ تو ہم تو دنیاوی امور میں رہتے ہیں، دنیاوی مشغلوں میں رہتے ہیں، تو ہم جب اس سے فارغ ہو تو ہمیں کتنا اپنے آپ کو عبادت میں لگانا چاہیے۔ ہم ذرا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رسالت کو پکڑا ہے، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ تو پھر آخر ہم آپ کے نقش قدم پر آنے کی ہم فکر کیوں نہیں کرتے؟ 100% اگر ہمیں محمدی بننا ہے، 100% اگر ہمیں اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنانا ہے تو ضروری ہے کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ ہم عبادات یعنی دین اور دنیا کے معاملے میں یہ کانسیپٹ اپنے دماغ میں کلیئر کر لیں کہ دنیا بقدر مقدر ہے اور دین بقدر مشقت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اعظام نے اپنی زندگی میں اسی کو ٹارگٹ کیا تھا، دین مقدم، دنیا دوسرے نمبر پر۔ تو اللہ پاک نے آج تک کا ریکارڈ ہے، ان کی دنیا برباد نہیں کی ہے، ان کو دنیاوی اعتبار سے حالات میں نہیں رکھا۔ آپ کا ایک غلام ہو، آپ نے جو ڈیوٹی اس کو بتلا رکھی ہے وہ ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، تو کیا آپ اس کے کھانا پانی کی فکر نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، بلکہ شوق سے کریں گے۔ ایک چھوٹا سا آپ کا بچہ ہو، آپ اسے کوئی کام سونپیں اور بچہ آپ سے ضد کر رہا ہے ابو میرے لیے یہ چیز لائیے، میرے لیے وہ چیز لائیے، آپ کہتے بیٹا یہ کام تو کر لیں، میں نے جو تجھے کام سونپ رکھا ہے اسے ذرا کر کے تو دیکھ، پھر میں تیرے لیے کیسے انتظامات کرتا ہوں۔ باپ خوش ہو جاتا ہے، اتنا ہوم ورک کر لیں، اتنا کام نمٹا لیں تیرے مدرسے کا، اسکول کا، باپ خوش ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اچھے کھانوں کا، کپڑوں کا اور اچھی چیزوں کا انتظام کرتا ہے۔ کیوں کیا؟ خوشی میں، کائی کی خوشی میں کہ ڈیوٹی پوری کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم تمام کو اس دنیا میں ایک ڈیوٹی دے کر بھیجا ہے، وہ ڈیوٹی ہے دین کی مدد کرنا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انس و جن کو صرف ایک ڈیوٹی دے کر بھیجا ہے، وہ ڈیوٹی ہمیں پہچاننا، ہماری عبادت کرنا، ہم سے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ ڈیوٹی ہم سب کی لگا رکھی ہے۔ جو بھی بالغ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت میں آیا، اس پر یہ کام عائد ہو گیا کہ وہ یہ فکر میں لگ جائے، وہ اس کوشش میں لگ جائے کیسے اللہ کا نام بلند ہو، کیسے اللہ کا کلمہ بلند ہو، کیسے اسلام کا پرچم لہرانے والا بن جائے، کیسے لوگ اس پرچم کے تلے آنے والے بن جائے اور جو ہے وہ کیسے مضبوط بن جائے۔ ہمیں تو اللہ نے کلمہ دے کر اس دنیا کا گویا ہمیں خلیفہ بنایا ہے۔ میرے بندوں، میں گھر گھر نہیں آ سکتا، آپ کو ہم نے کلمہ دیا ہے، آپ کو ہم نے اپنا نام دیا ہے، اس نام کی اتنی محنت کرو کہ تمہارا وجود ہی دوسروں کے لیے رحمت بن جائے، تمہارا چلنا پھرنا ہی دوسروں کے لیے دعوت ہو جائے۔ اسی لیے تو شیخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے اپنی ایک شرح میں لکھا ہے کہ ہم لوگ اپنے اعمال میں، اپنے دین میں اتنے پختہ بن جائیں اور اس کی فکر ہم اتنے کرنے والے بن جائیں کہ جو ہمارے غیر بھائی ہے وہ ہمیں دیکھ کر ہی اسلام کو پڑھنے والے بلکہ اس سے عشق کرنے والے ہو جائیں۔ ہمیں ان کو جا کر کہنا نہ پڑے کہ ہمارا مذہب بڑا سنہرا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا خوشبودار ہے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری زندگی کا نقشہ ہی کچھ اس طرح ہو جائے، ہمارے رات اور دن کچھ اس طرح ہو جائے، ہمارا چلنا پھرنا، رہنا سہنا، معاملات کرنا، خوشی غمی کو منانا اس طور پر آ جائے کہ وہ خود دیکھ کر کہے ذرا ہمیں بھی تو کلمہ پڑھا دو، ذرا ہمیں بھی تو بتا دو یہ کیا چیز ہے۔ یہ اس درجے کی محنت اللہ تعالی ہم سے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، یہ مختلف موقع سے جمع ہونا ہوتا ہے، ان جمع ہونے کی ہم قدر کرنے والے بنیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے اللہ نے مجھے کلمہ دے کر بیٹھے رہنے نہیں بھیجا، اور اس امت محمدیہ کی صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی نماز روزے کی فکر کر کے گھروں میں بند ہو جائیں،
اگر کوئی اتنا کر رہا ہے بالکل وہ چلنے والی بات نہیں ہے. یہ اللہ کی نظر میں گویا دین کی محنت نہیں کر رہا, چونکہ ادھورے پن کو تو اللہ ایکسپٹ نہیں کرتے. اللہ تو کہتے ہیں 100% لاؤ تو قبول ہوگا, ادھورا لاؤ گے تو نہیں بنے گی بات. آدھا تیتر آدھا بٹیر, ایک کشتی یعنی ایک پیر تو کشتی اسلام میں ہے اور دوسرا پیر کشتی خواہشات میں ہے. تو اس طریقے سے اگر زندگی گزارو گے منزل نہیں ملے گی. تو یہ بات ہم اپنے دماغوں کو سمجھا لیں کہ میرے اللہ نے ہم تمام کو محمدی بنا کر بھیجا ہے, یعنی ہمیں اپنی زندگی کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے اور بھائیوں کی زندگی کو بھی دینی بنانا ہے. چونکہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے اور آپ ہمیں یہ نبوت والا کام دے کر گئے کہ دیکھو جیسے میں نے اپنی زندگی کو تو لگایا ہی تھا عبادت پر, لیکن میں لوگوں کے پاس جا کر منت سماجت کر کے ان کو اللہ بتلاتا تھا. اور پاک پیغمبر نے بہترین روایت بیان فرمائی جو حضرت شیخ المشائخ مولانا قمر الزما صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گھٹامن کے بیان میں کہی تھی. حضرت نے حدیث سنائی, خیارکم من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ, بہترین مسلمان وہ ہے, اچھا مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. آ جاؤ اللہ کو سمجھ لو, آ جاؤ اللہ کو پہچان لو. اور آگے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بات کو کھول کر سمجھاتے ہوئے کہا, وحبب عبادہ الیہ, اللہ کے بندوں کو اللہ کا چہیتا بنا دے. یہ در در کی فکریں, یہ لوگوں کے پاس جا کر یہ کہنا ایک خالق ہے, ایک مالک ہے, ایک مدبر ہے, یعنی پوری کائنات کو بنانے والا بھی ایک ہے, اس کا مالک بھی ایک ہے اور اس کو سنبھالنے والا بھی آج تک ایک ہی ہے. کوئی نظام اس مالک نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. ہماری باڈی کا نظام اور باہری کائنات کا نظام اس ایک ہستی کے ہاتھ میں, اسی کی طرف جو بلائیں لوگوں کو اور لوگوں کو اللہ کا چہیتا بنائے, وہ بڑا پیارا انسان ہے اللہ کی نظر میں, وہ بڑا بہترین انسان ہے. تو بزرگوں, کیا ہم بہترین بننا نہیں چاہتے؟ کیا ہم اللہ کی نظر میں اچھا بننا نہیں چاہتے؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کیسے میں اللہ کا لاڈلا بن جاؤں. تو ضروری ہے کہ ہم لاڈلے والی محنت میں لگے. اور ایک حدیث میں بڑی پیاری بات بیان فرمائی, الخلق عیال اللہ, الخلق عیال اللہ وحب الخلق الی اللہ من یحسن الی عیالہ من احسن الی عیالہ. دو طرح کے الفاظ ہیں. یہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے. ساری مخلوق, انسان کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات دنیا میں رہتی ہے, ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا خاندان ہے. پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کو اپنے خاندان میں وہی سب سے زیادہ پیارا ہے جو اللہ کے خاندان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے, رحم دلی کا معاملہ کرے, حسن سلوک کا معاملہ کرے. ہم نے دنیا کے معاملے میں حسن سلوک سمجھا ہے, خیر خواہی کو سمجھا ہے, نرم رویے اور رحم دلی کو سمجھا ہے. کہ کوئی بیمار ہوتا ہے ہم جا کر تیمارداری کرتے ہیں, کوئی قرضے میں ڈوب جاتا ہے ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں, کوئی اور طرح کے حالات میں آتا ہے ہم پہنچ جاتے ہیں. بالکل بہت بڑا نیکی کا کام ہے. لیکن دین کے معاملے میں خیر خواہ بننا, دین کے معاملے میں حسن سلوک کرنا, دین کے معاملے میں اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا, یہ دنیاوی رحم دلی کے مقابلے میں 1000 گنا بڑا ہوا ہے. اور پاک پیغمبر کی روایت, الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے. او زمین والو, تم اپنے پاس رہنے والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کیا رحم دلی کی بہترین شکل یہ نہیں ہے کہ جو نماز سے دور ہے اسے نمازی بنا لیا جائے, جو دین سے دور ہے اسے دین کا عاشق بنایا جائے, جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اسے زکوٰۃ پر لایا جائے. جس عمل میں جو کمزوری کرتا ہے ہم جا کر منت سماجت کر کے پیار اور محبت سے دعوت دے کر سمجھا بجھا کر اور اللہ سے مانگ کر اسے اللہ کا چہیتا بنا لیں. کیا وہ اپنی زندگی میں آپ کو دعائیں اور ہم کو دعائیں نہیں دے گا؟ کیا تاریخ میں ایسے واقعات نہیں ہیں؟ اگر آپ نے کسی عورت پر محنت کی, وہ دیندار بنی, تو جو بھی اس سے پریشان تھے سارے آپ کو دعا دیتے ہیں. جو مرد پر دین سے دور تھا, اور یاد رکھو دین سے جو کوئی بھی دور ہوتا ہے وہ اوروں کے لیے بھی زحمت بن جاتا ہے.
اس کی خود کی زندگی تو ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، حالات سے وہ بھرا رہتا ہے، لیکن اور لوگ بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو آلریڈی نظام ہے خدا کا۔ دین سے جو کوئی بھی دور رہے گا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، اور لوگ بھی اس سے پریشان رہیں گے۔ آپ نے محنت کر دی، وہ دین سے قریب آ گیا، خود بھی پیسفل زندگی جی رہا ہے، خود بھی خوشگوار زندگی جی رہا ہے، اور لوگ بھی جو اس سے کنیکٹڈ ہیں وہ بھی اس سے راضی ہے، تو کتنوں کی دعائیں مل رہی ہے۔ اور اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک بن جاؤ اللہ رکھوال بن جائے گا، نیک بن جاؤ اللہ نگراں بن جائے گا۔ مالدار بننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نگرانی کا اعلان نہیں ہے، صالح بن جاؤ اللہ رکھوال بن جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے نیک بندے گزرے ہیں، ان کو 4 خلفائے راشدین کے بعد 5واں خلیفہ راشد کا لقب ملا ہے۔ ان کی حکمرانی کے زمانے کا نقشہ یہ تھا کہ وہاں پر شیر اور بکریاں ایک ساتھ پرب پر پانی پیا کرتی تھی۔ بادشاہ کا جب عدل ہوتا ہے نا تو وہ عدل اور مخلوقات میں بھی نظر آتا ہے۔ ان کے جب انتقال کا وقت قریب آیا، بڑی فقر و فاقہ کی زندگی تھی، حالانکہ ان کے گھر میں جو ان کی بیگم تھی وہ بادشاہوں کی لڑکی تھی۔ وقت تک جو بادشاہ گزر چکے تھے اس گویا کہ رویل فیملی یعنی بنشے خاندان کی وہ لڑکی تھی، بڑی مالدار تھی۔ لیکن جب حضرت خلیفہ وقت بنے تو کہہ دیا کہ آپ کے پاس جو پراپرٹی آئی ہے وہ سارے آپ کے خاندان سے آئی ہے، اور آپ کے خاندان کے جو بادشاہ تھے انہوں نے جو بیت المال جمع کیا تھا وہ ظلماً جمع کیا تھا، آپ واپس کر دو یا پھر میرے سے نکاح ختم کر دو۔ انہوں نے واپس کر دیا، نکاح ختم نہیں کیا۔ بہرحال یہ زندگی ان کی گزرتی رہی، ان کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو ان کے جو خاندان کے بادشاہ زادے تھے جو مالدار قسم کے تھے وہ ان کو ملنے آتے اور آ کر کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ نے اپنی اولاد کی دنیاوی تو فکر نہیں کی ہے، دنیا کے معاملے میں تو بہت فقر و فاقہ ہے، آخر آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد کا کیا حال ہوگا؟ یقیناً انسان کو اپنی اولاد کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ اپنے ماں باپ اولاد کو اس طرح چھوڑنا کہ وہ در در کی ٹھوکر کھائیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ان کے لیے پراپرٹی ہونی چاہیے۔ لیکن جب حضرت سے کہا تو حضرت نے بہت پیار اور محبت اور اطمینان کے ساتھ میں جواب دیا، کہا کہ بھائی میں نے اپنی گھر کی لڑکیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، انشاءاللہ وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہے گی تو فقر و فاقہ ان کے پاس نہیں آئے گا۔ یعنی کتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یہ کانفیڈنس اور ایمان اور یقین کا مل جانا بہت بڑی بات ہے۔ اور بہرحال تاریخ وقت نے دیکھا کہ ان کی فقر و فاقہ کی زندگی اور دوسری طرف ان کے خاندان کے جو لوگ مالدار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خاندان میں دین کی برکت سے اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ خاندان کے لوگ حج بھی کرتے تھے، راہ خدا میں بھی جاتے تھے، اوروں کو بھی حج کرایا کرتے تھے، اور جن کی کوٹھیاں بھری ہوئی تھی لیکن دین نہیں تھا تو وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ مال اپنی طاقت سے ہم جمع نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے میں اپنی طاقت اور ہنر سے مال جمع کرتا ہوں تو یہ قارونی نظریہ ہے، یہ قارونی سوچ ہے۔ قارون کا بھی یہی نظریہ تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو ہنر ہے اس کے صدقے میں مال کما رہا ہوں۔ اللہ نے اسے ڈبو دیا۔ تو میرے بزرگوں، دین ہے تو ہم سب کچھ ہے، اگر دین ہمارے پاس نہیں ہے تو آج اگر دنیاوی اعتبار سے بھی ہم شاداب ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور یہ کوئی معیار کی چیز نہیں ہے۔ ایک انسان دین سے دور ہے اور اسے کوئی حالات نہیں ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ مزے کی زندگی جی رہا ہے، وہ گناہوں پر گناہ کرتے جا رہا ہے، پھر بھی اس کی پراپرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، بہت چوکنا ہونے کا ہے۔ ہم ایمان والوں کے لیے معیار ایمان ہے، معیار دین ہے، اس میں اگر ہم کچاس رکھتے ہیں تو یقیناً دنیا کی ساری فانی چیزیں ایک جھٹکے میں ایک دن ختم ہو جائے گی، اور تاریخ میں واقعات بھرے پڑے ہیں۔ دیکھو، اور قصور ہم کریں گے، بڑے مجرم ہوں گے ہم، چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور ہمارے جو برادران وطن ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بہت پوائنٹ کی بات سمجھانے جا رہا ہوں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا
تھوڑی سی غلطی ہم سے ہوگی پکڑ ہماری زیادہ ہوگی. ہم راستے سے تھوڑے ہٹیں گے فوراً پکڑ آئے گی, اور اگر پکڑ نہیں آ رہی ہے تو سمجھو عذاب ہے ہمارے لیے. ڈھیل اللہ کی طرف سے چھوڑی جا رہی ہے, اور اللہ ڈھیل اسی لیے چھوڑتے ہیں کہ اللہ اسے برابر پکڑنا چاہتے ہیں. کیا یہ معاشرے کا نظام ہے کہ نہیں ہے؟ برابر جس کو پکڑنے کا نظام کیا ہوتا ہے تو اسے برابر کی ڈھیل دی جاتی ہے, پھر ایک جھٹکے میں ایسا پکڑا جاتا ہے کہ وہ اوروں کے لیے عبرت ناک واقعہ بن جاتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں, میرا رب جو نعمتیں دیتا ہے ان نعمتوں کا بدلے کا وہ منتظر رہتا ہے. یعنی ہم یہ نہ سمجھے میرے رب کی نعمتیں میں استعمال کر رہا ہوں تو شاید میرے رب کو پتہ نہیں ہے, شاید میرا رب اس سلسلے میں واقف نہیں, اور میرا رب اس سلسلے میں کوئی جانکاری کوئی حساب کتاب نہیں رکھتا. نانا لتسألن یومئذ عن النعیم, اس آیت کے تحت میں بیان القرآن میں معارف القرآن میں بڑی پتے کی بات بیان فرمائی. ایک گھونٹ گلاس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں حساب کتاب میں آنے والا ہے. نعمت ہر وہ چیز جس سے ہم راحت اٹھاتے ہیں, ہر وہ چیز جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ نعمت ہے. کتنی ہم چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ہر اس چیز کے بارے میں جس سے ہم راحت اور فائدہ اٹھاتے ہیں کل قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ تو میرے بزرگوں, یہ تو دنیا کی فانی نعمت ہے جو ختم ہونے والی ہے, پھر بھی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنے والے ہیں. تو ایمان کی نعمت جو ہم تمام کو ابد الآباد والی نعمت ملی ہے, جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے, کہ اس کے بارے میں وہ پوائنٹ سمجھا رہا تھا کہ ہماری اگر تھوڑی سی بھول ہوگی ہم پکڑے جائیں گے. دو غلام ہو آپ کے, ایک کو آپ نے کوئی ڈیوٹی لگا رکھی ہو, دوسرے کو ڈیوٹی نہ دی ہو, کام سونپ رکھا ہو آپ کو بازار سے یہ چیز لانی ہے, دوسرے کو کام نہیں سونپا آپ نے, وہ کوئی اور کام سونپا. اب دونوں میں سے کسی نے آپ کا بتلایا ہوا کام نہیں کیا تو آپ پکڑ کس کی کریں گے؟ دونوں کی کریں گے؟ بالکل نہیں, اسی کی کریں گے جس کو آپ نے کام سونپا اور نہیں کیا. جس کو کام نہیں سونپا اور نہیں کیا اس کی کیا پکڑ؟ وہ مجرم پورا الگ ہے. یہ تو یہ 1.5 مجرم ہے کہ جس کو کہا تھا پھر بھی نہیں کیا اس نے. تو میرے بزرگوں, ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں کہا ہے اقیم الصلاۃ, نماز کی پابندی کرو, کہا ہے آتوا الزکاۃ, زکات حساب سے نکالا کرو, کہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ عاشروہن بالمعروف, اچھا برتاؤ کرو. اگر ہم یہ ڈیوٹیاں پوری نہیں کرتے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مجرم ہیں, اور اس کی پکڑ اگر دنیا میں آ رہی ہے خوش ہو جاؤ. دنیا میں اگر ہم تھپیڑے کھاتے ہیں خوش ہو جاؤ. یہ ابھی تھپیڑے ہماری عبرت کے لیے ہیں, ہماری نصیحت کے لیے ہیں, ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہیں. اور اتہاس نے لکھا, جب کبھی جس نے معمولی راستے پر ہٹنے سے نتیجے میں تھپیڑوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر سیدھے راستے پر جو بھی آ گیا وہ بن گیا, وہ کامیاب ہو گیا. اور جس نے تھپیڑوں سے عبرت نہیں لی یا جس پر تھپیڑے آئے نہیں اس کے لیے پینڈنگ میں آخرت میں تھپیڑے پڑے ہوئے. کیا ہم وہاں بچ پائیں گے تھپیڑوں سے؟ اللہ کا نظام اندھا دھند نہیں ہے دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قیمتی کائنات بنائی اور ہماری باڈی کا قیمتی نظام اللہ نے بنایا. وہ اللہ کچھ چاہتا ہے, وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں, ہم اللہ سے قریب آ جائیں. اللہ سے قریب آنا ہی پڑے گا, اور اللہ سے قریب آنے میں ہمیں کچھ پابندیاں اوڑھنی پڑے گی. بغیر پابندیاں اوڑھے ہم اللہ کا قرب نہیں لے سکتے. من کی مرضی کرتے رہے تو کیا کبھی شفا مل سکتی ہے؟ اے سی ہم چالو کریں اور کھڑکی کھلی رکھے کبھی بھی کولنگ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی میرے بزرگوں. اسلام ایک بارڈر ہے جس کے اندر رہنا پڑے گا. کلمہ ایک باؤنڈری ہے جس کے اندر رہنا پڑے گا. ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے رہیں, کلمے والے بھی کہتے رہیں, اور بارڈر بھی فلانتے رہیں, تو کیا ہم مسلمان ہوئے؟ کیا ہم کلمے والے ہوئے؟ کیا اس طریقے سے اپنے آپ کی اسلامی ہم ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے میرے بزرگوں. تو اللہ پاک نے ہمیں اسلام اور ایمان دے کر ایک بارڈر کے اندر رکھا ہے اور اس کا ہمیں مکلف بنایا ہے, اور ہمیں چاہے نہ چاہے اس پر آنا ہی پڑے گا. دیکھو دین پر لانے میں زبردستی نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین. کسی کو دین میں انٹر کرنا ہو ہم زبردستی انٹر نہیں کر سکتے.
یہ جو جھوٹ ہے جو بازاروں میں پھیلایا جا رہا ہے کہ اسلام پھیلا تلواروں کی زوروں سے، بالکل قطعاً غلط بات ہے. یہ زبردستی اسلام نہیں پھیلایا جا سکتا، زبردستی کسی پر اسلام تھوپا نہیں جا سکتا. ارے یہ تو اتنی لطیف چیز ہے، اتنی پیاری اور لاڈلی چیز ہے اسلام. اس کو جس نے بھی صحیح نظروں سے دیکھا ہے وہ خود اس کا عاشق ہو چکا ہے. یہ کوئی تھوپنے والی چیز ہے، یہ کوئی زبردستی والی نہیں، یہ کوئی نفرت کی چیز ہے جو زبردستی کسی کو اڑا دی جائے. ارے بڑی لوکیشن والی چیز ہے، اس کا لک بڑا اچھا ہے. جس نے بھی تاریخ میں اس کو صحیح معنوں میں دیکھا اور پڑھا ہے اس کا عاشق اور دیوانہ ہو گیا. پھر یہ کیسی بات ہے کہ نہ زبردستی تھوپی جا رہی ہے؟ ارے یار کوئی ایسی بیمار چیز ہے، کوئی ایسی مریل اور بدصورت چیز ہے جو زبردستی تھوپی جا سکتی ہو؟ بالکل نہیں ہے میرے بزرگوں. یہ بڑی دلربا چیز ہے، یہ بڑی دلکش چیز ہے، بڑی لبھانے والی چیز ہے. صحابہ کرام میں سے جس نے بھی جب کبھی، دیکھو صحابہ نے کلمہ پڑھنے میں تاخیر کی ہوگی، دھیان سے سمجھنا، کلمہ پڑھنے میں صحابہ لیٹ ہوئے ہوں گے، لیکن جب کبھی کلمہ پڑھا پھر ریکارڈ بنایا کہ نہیں بنایا؟ توڑ دینے والا ریکارڈ بنایا ہے. تاریخ میں ایسی جماعت شاید ملے، شاید کا 100% یہ بات ہے کہ اب وہ جماعت نہیں آ سکتی جس نے اسلام کے معاملے میں اتنی خود خدمت گزاری دی ہو. اسلام کے ایک ایک حکم پر اپنی جان گوا دینا، اپنے آپ کو لگا دینا. ایک سلام کا معاملہ ان کے سامنے آتا ہے، بازاروں میں گشتہ لگا لیا کرتے ہیں، اسپیشل سلام کی فضیلت کو لینے دوڑتے ہیں. راستہ چلتے بیچ میں اگر کوئی درخت آ جاتا ہے پھر آگے اتصال ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، پھر پہل کر کے سلام کر لیا کرتے ہیں. یار کیا بات ہے، کیا عاشق تھے، کیا دیوانے تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھلے تاخیر سے مسلمان ہوئے، لیکن جو کوئی بھی ہوا وہ ایسا مسلمان ہوا کہ اس نے قلعہ اسلام کی حفاظت کر دی. اس نے واقعی اس کی اینٹ اور گارا اپنے آپ کو بنا دیا. آج جو اسلام کے درخت میں شان موجود ہے، آج جو اسلام کی بلڈنگ لہلہاتی کھڑی ہے، وہ ان ہمارے بڑوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے. ہم ڈھیلے پڑ گئے، ہم کمزور پڑ گئے تو اینٹیں نوچی جا رہی ہے، قیمتی موتی اٹھائے جا رہے ہیں، عمارت توڑی جا رہی ہے. کیا بات ہے، رکھوال ہی سو گئے، نگراں ہی غفلت میں مبتلا ہو گئے. ایک باغ اسلام ہمیں سنبھالنے ملا تھا بزرگوں، ہم نہیں سنبھال پا رہے ہیں. کتنے بڑے ہم قصوروار ہیں، کتنے بڑے ہم نادان ہیں. جس اسلام کے باغیچے کے درختوں کی جڑوں میں خون لگا ہوا ہے، یتیم کے آنسو لگے ہوئے ہیں، بیواؤں کی آہیں لگی ہوئی ہے، جب جا کر اسلام کے درخت لہلہاتے بنے ہیں، ایسے اسلام کے درختوں والے باغ کی حفاظت مجھے اور آپ کے حوالے کی گئی. اور ہم کس طریقے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جان رہے ہیں. لٹیرا گھسے کا کب باغ میں، سیکیورٹی لگی ہوئی ہے، محافظ دستہ لگا ہوا ہے، پھر بھی کوئی انٹر کر جائے. یہ جو انٹر ہو رہے ہیں وہ ہو نہیں رہے، کیے جا رہے ہیں. ہم ہی رشوت خور ہو گئے، ہم ہی رشوت خور ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہر کوئی رشوت کے نتیجے میں آ رہا ہے، درختوں کی ٹہنیاں توڑ رہا ہے، تنے توڑ رہا ہے، درخت مسمار کر رہا ہے، اور ہم آپس میں دوستیاں گانٹھنے میں لگے ہوئے ہیں. کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یوں باغ ویران ہوتا جا رہا ہے. ہماری غیرت ایمانی کو ہمیں للکارنا چاہیے دوستو بزرگوں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اسلام اتارا ہے، ہم ہی 100% اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر تمہیں غرض ہو تو اندر آ جاؤ حفاظت کرنے، اگر تمہیں نہیں پڑی تو میں تو اپنی ذمہ داری سے قیامت کی صبح کی سفیدی تک مذہب کو بچا کر لے جاؤں گا. لاکھ طوفان آ جائے، کوئی اسلام کے بال کو بیکا نہیں کر سکتا. اسلام ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا مذہب ہے، اور کوئی ہمارا نہیں ہے، سب کے لیے اللہ نے اتارا ہے. تو جو چیز سب کے لیے ہو، کیا سورج کی روشنی کو ہم مٹا سکتے ہیں؟ چاند کی چاندنی کو ہم ختم کر سکتے ہیں؟ وہ سب کے لیے، سب کے فائدے کے لیے، اور اس کو چلانے والا ایک ہے، کوئی سے مٹا نہیں سکتا. اسی طریقے سے اسلام مذہب کو بھی مٹا نہیں سکتا. لیکن میرے بزرگوں، خوش نصیب اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو اندر پیرو لے، اپنے آپ کو پیرو لے اور حفاظت کا کام سنبھال لیں. دین کی حفاظت کو ہم اپنی ذمہ داری میں لے لیں. حفاظت کی 2 شکلیں ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں. حفاظت کی 2 شکلیں، ایک تو خود عمل کرنے والے بن جائیں،
عمل کرنے والے بن جائے، دوسرے نمبر پر اپنے عمل کو باقی رکھنے کے لیے اوروں کو کہنے والے بن جائے۔ جبھی تو احکام باقی رہیں گے، جبھی تو اعمال باقی رہیں گے۔ ارے میں دعا نہیں پڑھوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز کیسے باقی رہے گی؟ اور اگر میں پڑھتا بھی ہوں، اپنے گھر والوں کو نماز کا نہیں کہتا، تو کیسے میں نماز پر جم پاؤں گا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا کہنا اور خود بھی جمنا۔ یعنی کہنا تو یہ نماز پر جمنا، کہنا کیا ہے بزرگوں؟ نماز پر جمنا، لیکن کس اسٹائل سے کہا جا رہا ہے؟ پہلے کہنا گھر والوں کو، وہ پڑھیں گے نا جب جا کر تم پڑھ پاؤ گے۔ ارے سمجھ میں بات آتی ہے؟ گڑ چھوڑ دینا، تجھے گڑ چھوڑنا ہے، لیکن اس کی ترتیب کیا؟ گھر میں جا کر کہنا گڑ کھانا نہیں ہے، کوئی نہیں کھائے گا تو آپ بھی جم پائیں گے۔ صرف آپ کو کہا جائے ابھی تجھے گڑ نہیں کھانا اور سب کھا رہے ہیں، آپ کسی کو منع نہیں کر رہے، تو آپ بچ پائیں گے؟ نہیں بچ پائیں گے میرے بزرگوں۔ نماز پر آنا ہے، دوسروں کو گھر کے محلے گھر کے ماحول کو نمازی بنانا پڑے گا۔ میں جوش میں آ کر اپنی نماز کی تنہا فکر کر لوں، 2-4 دن پڑھ پائیں گے، پھر نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہر نبی کو یہ حکم ہوتا تھا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے گھر والوں کو پہلے دن پر لائیے تاکہ سپورٹر بنے۔ آج ہم بھی خالی، ہمارے گھر بھی خالی، اور دین سے ہم کافی دور ہوتے جا رہے ہیں، دین کی حفاظت ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے، دین کھوکھلا بنتا جا رہا ہے، بلکہ یتیمی کے سہارے، یتیمی کے چوراہے پر بھٹک رہا ہے ہمارا دین۔ میرے اللہ نے لاڈلے اپنے چہیتے کو طائف میں پتھر کھلوانا پسند فرمایا تھا، بہت قیمتی بات ہے۔ میرے نبی سے فقر و فاقہ پسند کیا تھا، لیکن دین یتیم ہو جائے یہ بات میرے رب کو پسند نہیں تھی۔ ورنہ اتنا بڑا لاڈلا نبی جو میرے اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ میرے لاڈلے کا لقب ہی ہے شہ لولاک، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اگر اے نبی آپ نہ ہوتے ہم افلاک نہ بناتے، آپ تو بعد میں آئے، ہم نے آپ سے کئی سالوں پہلے یہ دنیا بنائی ہے، لیکن ہم نے فیصلہ لیا تھا آپ کو پیدا کرنے کا، اسی لیے ہم نے کائنات کا یہ گلدستہ تیار کیا ہے۔ اس گلدستے میں اصل پھول تو آپ ہے، آپ کو لانا تھا اسی لیے گلدستے کو سجایا ہے۔ آپ کو لانا منظور نہ ہوتا، گلدستہ ہی وجود میں نہ آتا۔ اور میرے لاڈلے کو جس سانچے میں ڈالا ہے اللہ نے، وہ سانچا ہی ڈال کر توڑ دیا گیا، اب ویسی ہستی بن نہیں سکتی۔ تو اتنا چہیتا، اتنا لاڈلا، اتنا پیارا، پھر بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے، حالات پر حالات آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ میرا لاڈلا تو برداشت کر لے، میرا دین وجود میں آ جائے، میرے دین کی آبیاری ہو جائے، میرا دین پھیلنے والا بن جائے۔ صحابہ اتنے تھکے تھے دین کے لیے، ایک مرتبہ صحابہ کرام کے خیال میں آیا، بہت پتے کی بات ہے، شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہو، ایک مرتبہ خیال آیا لاؤ دین کا سپورٹ کر کے اپنے کاروبار کو ذرا کمزور کر چکے ہیں، تو دین کو تو ایک درجے کی ہم نے ہیلپ دے دی ہے، اب دین کی گاڑی چلتی ہو گئی ہے، لاؤ اپنے کاروبار کو سنبھالا دے دیتے ہیں۔ یہ سوچنا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت اتری، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، او صحابہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی اگر کاروبار سنبھالنے جاؤ گے ہلاک کر دو گے اپنے آپ کو، ابھی تو میرے دین کی کشتی کو اور دھکا لگانا باقی ہے، اسے تو قیامت کی صبح کی سفیدی تک پہنچانا ہے، اور آپ جیسے دوبارہ میں پیدا نہیں کرنے والا، ذرا ایک اور دھکا لگا لو، کاروبار تو آپ کی نسلیں آپ کے نسلوں کے ہم حوالے کریں گے، مال سے ہم آپ کو محروم نہ کریں گے، لیکن آپ جیسے عاشق اور دیوانے مذہب اسلام کو ملنے والے نہیں ہیں، ایک اور دھکا لگا لو۔ لگا دیا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو لہلہاتا کر دیا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں بڑے دکھ کی باتیں ہیں، ہم عجیب و غریب مستی والی زندگی گزارتے ہیں، ہر کوئی دین کے معاملے میں اپنے دلوں میں وہ محبت نہیں رکھتا جو دین چاہ رہا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اگر ہم نے فکر نہ کی دین کے معاملے میں، خود عمل نہ کیا، اپنی فیملی کو نہ بتایا، تو میرا رب تو فیصلہ کر چکا ہے اس کو قیامت تک لے جانے کا، اور یہ مرا نہیں جائے گا،
یہ دبلا پتلا بن کر مذہب رہنے والا نہیں ہے، یہ آن شان اور بان کے ساتھ رہے گا۔ جب سے یہ وجود میں آیا ہے تب سے یہ ڈھیلا نہیں ہوا، لاکھ اسے نوچنے کی کوششیں ہوئی ہے، ڈھیلا کرنے کی کوششیں ہوئی ہے، لیکن تاریخ میں کبھی ہمارا دھرم ڈھیلا ہوا؟ کبھی نہیں ہوا۔ اور نامدار کی روایت سنا دو میرے بزرگوں، کیف تہلک ہذہ الامہ انا اولھا والمہدی اوسطھا وعیسیٰ آخرھا، یہ امت کیسے ہلاک اور برباد ہو جائے گی، یہ امت کیسے تہس نہس ہو جائے گی جس کا آغاز میں نے محمد نے کیا ہے، اور جس کے بیچ میں حضرت مہدی آنے والے ہیں، اور جس کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ اتنے بڑے ڈینجر لیڈر جس امت کو ملے ہو، وہ کیا یکسر مٹ جائے گی؟ تو ہم مٹنے والے تو یقیناً نہیں ہیں، لیکن ذرا خوش فہمی میں مت آ جانا، اتنے لولے لنگڑے کی بھی مذہب کو ضرورت نہیں ہے، اتنے کمزور مسلمانوں کی مذہب کو ضرورت نہیں ہے۔ مذہب والے یقیناً رہنے والے ہیں، مذہب بھی یقیناً رہنے والا ہے، لیکن جو سپورٹ نہیں کریں گے نا، تو اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تھوڑا تم منہ موڑ لو گے نا، تھوڑا دین سے روح گردانی کرو گے، چہرہ پھیر لو گے، جیسا کہ ہم پھرتے رہتے ہیں، ارے پڑھ لیا، ارے پڑھتے ہیں، کیا بات ہو گئی، ارے تھوڑا لیٹ، ارے تھوڑا رسم تو پوری کرنے دے، تھوڑا میں نے اپنی بیوی کا تقاضا تو پورا کرنے دے، ارے بچہ مان نہیں رہا، یہ سب منہ موڑنے کی شکلیں۔ اگر تم منہ موڑو گے میرے بندو، میں ایسے میرے بندو کو لا کر کھڑا کروں گا میرے دین کی حفاظت کے لیے جو کم سے کم تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ تو کیا ہم یہ کرسی پکڑنے والی کوئی بات ہے؟ گاؤں کا سرپنچ ہو، آگےوان ہو، بڑا ہو، کرسی پکڑ کر بیٹھ گیا ہو، بھلے کام کر رہا ہو نہ کر رہا ہو، یہ ہمارا معاشرہ ہے، لیکن دین میں ایسی بات نہیں ہے میرے بزرگوں۔ اگر ہم نہیں اٹھتے اور ہم اٹھنے کا عزم نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام کیسو سے لے لیتا ہے، وہ تاریخ میں واقعات ہے۔ اس لیے یہ مل بیٹھنا اسی لیے ہوتا ہے، یہ جڑنا اسی لیے ہوتا ہے، یہ پن کوشے جو ہوتے ہیں، یہ گشت والی محنت، یہ دعوت و تبلیغ والی محنت، یہ محنت اسی لیے ہے کہ ہم کم سے کم درجے میں مذہب اسلام کے محافظ بن جائیں اور اپنی زندگی میں یہ جوش پیدا کریں کہ میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں کہ مجھ سے میرے دین کا فائدہ ہو جائے، مجھ سے میرے دین کی ہیلپ ہو جائے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے چادر اوڑھ کر نامدار کے دربار میں آتے ہیں۔ نامدار کو چادر پسند نہیں آتی، گھر جا کر چولہے میں ڈال دیتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں چادر نہیں ہوتی، پوچھتے ہیں نامدار عبداللہ کیا ہوا؟ حضور آپ کی ناگواری مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ معمولی واقعہ ہے میرے بزرگوں، آپ کی ناگواری مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں نے اسے چادر کو پھینک دیا چولہے میں۔ نامدار نے کہا عورتوں کے لائق تھی، اگر عورتوں کو دے دیتے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ ایک قبہ نظر آیا نامدار کو، بڑا عالیشان مکان، وہاں سے نامدار کا اتفاقاً گزر ہوا، بس اتنا پوچھ لیا یہ کس کا ہے؟ کہاں فلانے صحابی کا ہے، بس پوچھنا ہی تھا۔ آ گئے اپنی مجلس میں اور آ کر سلام کلام کر رہے ہیں، نامدار چہرہ پھیر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھیرا تو شاید صحابی سمجھے کہ حضور نے سنا نہیں ہوگا۔ دو تین مرتبہ جب اعراض ہوا تو اشاروں میں صحابہ کرام نے ساتھیوں نے بتایا آپ کا یہ فالٹ حضور نے دیکھ لیا تھا۔ اچھا ایسی بات ہے، فوراً گھر جاتے ہیں اور بنی بنائی بلڈنگ کو زمین دوز کر لیا کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، اور اس کی اطلاع بھی نبی کو نہیں دیتے۔ تمہیں اچھا کر دیا۔ آج ہم تو تھوڑا بہت کام کر لیتے، امیر صاحب کو کہنے جاتے ہیں، ذمہ دار کو، ارے میں جماعت میں جا کر آیا، میں نے یہ کیا وہ کیا، وہاں تو اطلاع بھی نہیں۔ اتفاق سے نامدار وہاں جاتے ہیں تو پھر پوچھ لیتے ہیں کہ بھی وہ گھر کہاں گیا، تو پھر بتلا دیا جاتا ہے کہ توڑ لیا گیا۔ تو پھر آپ نے کہا سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو عمارت میں لگے۔ تو میں ایک واقعہ سمجھانا چاہتا ہوں میرے بزرگوں، نامدار کو جو عاشق مجمع ملا تھا وہ عشق آج ہم میں نہ رہا۔ نامدار آج بھی اپنے قبر میں زندہ ہے، ہماری رپورٹ ہفتے میں 2 مرتبہ آپ کے سامنے پہنچتی رہتی ہے۔ اگر ہم آج بھی یہاں رہتے ہوئے کوٹڑا میں
یہ چاہتے ہیں کہ میرے نامدار مجھ سے راضی رہیں، تو ہمیں دین کا علم اٹھانا پڑے گا، دین کی سربلندی کی محنت کرنی پڑے گی، یعنی خود 100% دین میں آنا پڑے گا اور اوروں کو بھی کہتے رہنا پڑے گا۔ یہ محنت ایک دن کی نہیں ہے، موت تک کی محنت ہے، اور اس محنت کو ہمیں مقصد بنانا پڑے گا۔ اور اگر نہیں بنائیں گے میرے بزرگوں تو سن لو اچھی بات، اگر ہم نہیں بنائیں گے ہم کبھی بھی زندگی میں سکون پا نہیں سکتے۔ جیسے مولانا نے بھی آیت پڑھی تھی نا، من اعرض عن ذکری، جو میرے دین سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا لیا کرتے ہیں، جو دین پر آتا ہے ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا لیا کرتے ہیں، تو ہم کبھی بھی خوشگواری نہیں پائیں گے، کبھی بھی سکون نہیں پائیں گے، اور ہماری یہ دنیا بھی برباد ہوگی اور رزلٹ نہ ملنے کے نتیجے میں آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس لیے اب ہم پیدائشی طور پر مسلمان بن چکے ہیں تو ذرا ہم ہمت کریں، اور ہمت کر کے یہ عزائم ہم کریں کہ میں کیسے 100% مسلمان بن جاؤں، صحیح معنوں میں سچا پکا میں مسلمان بن جاؤں۔ کتنا پکا بننا ہے؟ میں نے روایت پڑھی تھی نا ابھی، نامدار علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی پورا مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک اس کی طبیعت میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ کتنی پتے کی بات ہے، ہم تھوڑا بہت کر کے کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں، جبکہ دنیا کے معاملے میں ہم تھوڑا بہت نہیں چلاتے، دنیا کے معاملے میں ہم سرسری نہیں چلاتے، تھوڑا بہت نہیں چلاتے، دنیا کے معاملے میں ہم سب کلیئر رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم چلا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں 100% مسلمان بننا ہے تو تمہیں اپنے آپ کو شریعت کا اتنا عاشق بنانا پڑے گا، اتنی محبت شریعت سے کرنی پڑے گی کہ تمہیں خواب بھی شریعت کیا ہے، تمہاری اچھا شریعت بن جائے، تمہارے خیالوں میں وہ آئے جو شریعت چاہ رہی ہے، تمہارے جذبات وہ بنے جو شریعت کے ہیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سوچنا یہ سارا کا سارا شریعت کے مطابق ہو جائے۔ اور یہ کیا مشکل ہے؟ بہت قیمتی سوال حل کرنے جا رہا ہوں میرے بزرگ، کیا یہ مشکل بات ہے کہ ہماری طبیعت شریعت کے مطابق بن جائے، ہمارا مزاج شریعت کے مطابق بن جائے، یعنی ہمارے خیالوں میں اور ہماری عادات اور اطوار میں رہن سہن میں وہ نقشہ آ جائے جو شریعت نے بتلایا ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی مشکل کہہ رہا ہے قسم بخدا وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم طاقت سے زیادہ کسی کو بوجھ نہیں دیتے۔ یہ شریعت کی پابندی ایک بوجھ ہے، یہ بوجھ اللہ پاک بالغ آدمی کو دیتے ہیں، اور بنایا کس نے شریعت کو؟ اللہ نے۔ اور ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ہمارے پارٹ کو بھی اللہ جانتا ہے کہ ہماری باڈی کی گاڑی میں کون سا پارٹ کہاں کتنی کیپیسٹی کا فٹ ہوا ہے وہ میرے رب کو معلوم ہے، اور میری شریعت کے احکامات کا جو وزن ہے وہ اس کے باڈی کے پارٹ سے میچ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا، وہ رب جانکار ہے، اس نے جانکاری کے ساتھ میں سارا میچنگ کر کے شریعت کو اتارا ہے۔ ہم جتنا سہ سکتے ہیں اتنا ہی ہمیں پلایا گیا ہے، ہم جتنا برداشت کر سکتے ہیں اتنا ہی ہمیں اڑایا گیا ہے۔ لہذا کوئی اگر یہ کہتا ہے میں اوڑھ نہیں سکتا، میں پی نہیں سکتا، مجھ سے ہو نہیں سکتا، تو یہ ہماری کمزوری کی بات ہے، ہمیں جلدی اس کا علاج کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہمارا دین انسان کی نیچری چیز ہے، ایک نیچری چیز ہے، ایک فطرت ہوتی ہے انسان کی۔ تو جو فطرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری طبیعت بنائی گئی ہے وہ طبیعت اور ہمارے دھرم میں بالکل میچنگ رکھا ہوا ہے، کوئی بوجھ والی بات نہیں ہے۔ اگر ہم بوجھ محسوس کرتے ہیں یہ ہمارے قصور کی بات ہے، ہمیں اپنی لیبورٹری کرانی چاہیے، ہمیں اپنا MRI کرانا چاہیے، اور یہ کام جلدی ہمیں کرنا ہے، اور جلدی کر کے ہمیں جلدی سے اسلام سے اپنے آپ کو میچ کرنا ہے اور عمل شروع کر دینا ہے۔ ارے کریں گے بھائی، تو ہمیں جلدی سے اپنے آپ کو شریعت پر لانا ہے، اور دیکھو ایک دم سے ہم نہیں آ سکتے، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کریں، تھوڑا تھوڑا۔ لیکن ترتیب کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کرنے کی ترتیب یہ ہے، دو باتیں میں آپ کے سامنے بتلاتا ہوں کہ ایک تو اپنی زندگی میں اگر ہم گناہ والے کام کرتے ہو تو ہم ابھی سے ہمت کریں، ارادے کریں کہ میری زندگی میں یہ گناہ اور نافرمانی کے کام ہے، انشاءاللہ مجھے ایک ایک کر کے ہمت کے ساتھ ان گناہوں کے کاموں کو چھوڑنا ہے، اور
تھوڑا ٹیکا دینے کے لیے, تھوڑا سہارا دینے کے لیے, یعنی انرجی کے لیے ہمیں منیمم درجے میں نماز کو پکڑنا پڑے گا. ٹیکا نہیں ملے گا عادت چھوڑنے میں, بری عادات کو چھوڑنے میں. اگر ہم سہارا چاہتے ہیں تو ہم نماز کے اپنے آپ کو پابند بنا لیں. اور دیکھو نماز کے معاملے میں پابندی پر آنے کی شکل کیا, اگر ہم 5 وقت مسجد میں نہیں پہنچ سکتے تو کوشش کریں جتنا ہم مسجد میں پہنچ جائیں. اگر ہم مسجد میں نہیں پہنچتے, ہم جہاں کہیں بھی ہو نماز پڑھنے والے بنے, جہاں کہیں بھی ہو. اور اگر ہم پوری نہیں پڑھتے, ہم فرائض پڑھنے والے بنے, فرض نمازوں پر آئیں, واجب نمازوں پر آئیں, سنت مؤکدہ پر آئیں. ابھی ہم کوئی نوافل شروع نہ کریں, فرائض ہماری غائب نہ ہو, واجب اور سنت مؤکدہ غائب نہ ہو. بڑی آسانی ہے. ارے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھیں, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کر پڑھیں. ارے یہ بھی میں آپ کو قیمتی اور باریک اور پتلا مسئلہ بتا دوں. اگر فرض نماز پڑھنے میں اگر ہمیں کوئی بیماری, تکلیف, بوجھ, تھکن وغیرہ وغیرہ ہے, ہم پہلی 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھیں, پچھلی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھیں. پچھلی 2 رکعت کا قیام مستحب ہے, آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اپنی مستورات کو بتائیں, جو بیچارے بیمار ہونے کی وجہ سے, تھکن کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے, ان کو سہولت والی زندگی بتائیں. یہ چسکے کی چیز ہے, پھسلا کر ہمیں دینا پڑے گا. جب ایک مرتبہ اس کو چکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز, وہ زندگی پر اس کے عاشق بن جائیں گے, تو ہمارے نفس کو بھی اس طرح پھسلانا پڑے گا. ارے بھئی آ جانا, 5 نمازیں مسجد میں نہیں جا سکتا, ارے گھر پڑھ لے. ارے ساری نہیں پڑھ سکتا تو فرائض پڑھ لے, ارے اس میں بھی 2 رکعت کھڑے ہو کر 2 بیٹھ کر پڑھ لے. پھسلا کر ہمارے اس بے شرم نفس کو گناہوں کے ماحول سے نکالنا پڑے گا اور پھسلانا پڑے گا. بھئی داڑھی کاٹنے کی عادت ہے, موبائل دیکھنے کی عادت ہے, بدنظری کی عادت ہے اور خرافات ہے. محبت سے پھسلا کر مسالے مثلا 10 کھاتے ہیں, اس کو ہم چھوڑنے کی کیسی پریکٹس کرتے ہیں. ارے 10 ہے نا تو 8 کر لیتے ہیں, 8 سے ہم 5 کر لیتے ہیں, 5 سے ہم 3 کر لیتے ہیں, پھر 2 پر گزارا ہم کرتے رہتے ہیں. تو اسی طریقے سے پھسلا کر ہمارے اس نفس کو باہر نکالنا پڑے گا. ہم نکال لیں میرے بزرگوں, اس کو پھسلانا پڑے گا. ڈیرنگ دکھائیں گے نا اس کے سامنے تو اس کی ڈیرنگ بہت بھاری ہے. یہ تو بڑا پاورفل آدمی ہے, اس سے ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے, اس سے ہم ٹکر نہیں لے سکتے. یہ چھو کے چھکے چھوڑا لیا کرتا ہے. ہم کون سے کھیت کی مولی ہے, اس نے کیسو کو گھما لیا ہے. اس لیے زیادہ ہم 1.5 ہوشیار بننے کی کوشش نہ کریں. نفس کے سامنے منت سماجت کر لے, ارے پیارے آ جانا, ذرا سمجھ جا, تھوڑی سی تو بات مان لے. بوڑھا ہو چکا اتنی باتیں سن کر, ابھی تک ایک بات قبول نہیں کر رہا, ابھی تک زندگی میں ایک نیا کام شروع نہیں کیا تو نے. تو آج ارادے کرتے ہیں نا بھائی, دیکھو یہ بیان سننا فرض نہیں ہے, ارے یہ پن کوشے میں آنا فرض نہیں ہے. یہ بات دماغوں میں بٹھا لیں, دین پر آنا فرض ہے, گناہ چھوڑنا فرض ہے. یہ ساری محنتیں اس کے لیے ہیں. اگر آتے رہتے ہیں گناہ نہیں چھوڑتے, ڈبل مجرم ہے. آتے رہتے ہیں گناہ نہیں چھوڑتے, ڈبل مجرم ہے. یہ سننا کل قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت بنے گا, ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے گا. تو جانتا تھا پھر بھی موتتا تھا. ایک سوتے میں موت جائے نو پرابلم, اور جاگتے موتے تو بہت بڑا پرابلم, اس کو ڈنڈے برسائے جاتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں, ہم بڑے جانکار ہو چکے ہیں, لیکن ہمارا نفس ہمیں نکلنے نہیں دیتا. تو بڑی محبت کے ساتھ, بڑی شفقت کے ساتھ میں ایک لت سے چھڑائیں اور ایک نیکی پر اس کو لانے والے بنیں. تو نیکی میں بس ایک نماز کو آپ پکڑ لیں کہ جہاں کہیں بھی آپ رہے نماز پڑھیں. انشاءاللہ نماز کی برکت ایسی چیز ہے کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. انسان جو بگڑتا ہے نا, وہ بے حیائی سے بگڑتا ہے, گناہوں سے بگڑتا ہے. تو بیچارہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے, بگڑا ہوا ہے, اب اس سے نکلنا ہے. تو ٹونک یہ نماز ہے, نماز ہم پکڑ لیں تو آٹومیٹیکلی اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہماری طبیعت ایسی بنا دیں گے کہ اللہ پاک ہمیں نماز والا بنائیں گے, اور پھر ہماری زندگی آگے کی انشاءاللہ ترتیب پڑھاتی رہے گی. لیکن ابتدا ہم اس سے کرنے والے بنیں. ایک ساتھ ہم سارے اعمال نہیں کر سکتے. ایک ساتھ ابھی سے ہم داڑھی رکھ لیں, ایک ساتھ ابھی سے ہم ساری باتیں کر لیں, نہیں ہوگا. ابھی خالی ارادے کرے کہ انشاءاللہ مجھے اپنے گناہ چھوڑنے ہیں, اور اس کے ہیلپ کے طور پر نماز کو پکڑ لیں. دیکھو میرے بزرگوں, یہ تو کرنے والی چیزیں ہیں. ذائقہ اسی کو پتہ لگے گا جو کر رہا ہے, سننے میں کوئی ذائقہ نہیں لگے گا. اس کو کر کے دیکھنا پڑے گا, اور انشاءاللہ جب آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کی زندگی کا اثر آپ کی بیوی پر پڑے گا, آپ کے بچوں پر پڑے گا. اور آپ کو بتا دوں, بیوی اور بچے آپ کے پاس امانت ہے, آپ اس کے مالک نہیں ہیں.
بیوی اور بچے آپ کے پاس امانت ہے. اس امانت خداوندی کا کل اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. اور جواب کیا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی امانت کے طور پر سنبھالنے, تمہیں کھانا, تم نے ان کے کھانے پانی کا, کپڑے مکان کا تو انتظام کر دیا تھا پیارے, لیکن تم نے دین کے معاملے میں کتنا ان کو تیار کیا تھا. مشکات فتاوی رحیمیہ میں ایک روایت ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یتیم وہی نہیں جس کا باپ مر گیا ہو. ارے روایت نہیں ہے, یہ دوسرا مقولہ ہے, روایت میں بعد میں بتلاؤں گا. یتیم وہی نہیں ہوتا جس کا باپ مر گیا ہو, یتیم وہ بھی ہوتا ہے جس کا باپ تو ہو لیکن اس کے گھر والے دین سے دور ہو. باپ موجود ہیں پھر بھی بیوی دین پر نہیں آ رہی ہے, بچے دین پر نہیں آتے, تو یہ تو موجود رہنا ہوا کہ مر جانے کی طرح ہی ہوا. اب روایت سنیے, سب سے زیادہ عذاب گھر کے اس چودھری کو ہوگا جس کے گھر والے دین سے بے خبر رہے. پکڑ اس ذمہ دار کی ہونی ہے, پکڑ اس گھر کے بڑے کی ہونی ہے جس کے گھر والے دین سے بے خبر رہے. تو ہم دنیا کے معاملے میں بڑی جانکاریاں رکھتے ہیں, دین کے معاملے میں ان کو لے کر بیٹھے ہیں, ان کے لیے اللہ سے رونے والے بنے. دین میں آبادی ہے اور بے دینی میں بربادی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کے ہم سپورٹر بنیں گے, اللہ ہمارا سپورٹ کرے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارا سپورٹ کرے گا ہمارا دین دنیا کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں, ہمیں دین کا سپورٹ سیکھنا ہے, دین کا سپورٹ ہمیں کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے. یہ موقع زندگی کا موقع ہے, یہ موقع ہمیں دوبارہ ملنے والا نہیں. جس نے اپنی زندگی کو بنا لیا وہ کامیاب ہوا, جس نے اپنی زندگی کو بگاڑ ڈالا وہ پچھتا رہا ہے. اور موت بھی میرے بزرگوں ایسی ہی آتی ہے جیسی زندگی ہوتی ہے. حدیث ہے تموتون کما تحیون یا کما تعیشون, جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے, اور جیسی موت ہوتی ہے ویسا حشر ہوگا. جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے, جیسی موت ہوتی ہے ویسا آگے کا معاملہ ہوگا. آگے کا معاملہ تو بڑا ڈینجر ہے, اس کو تو ہم کھول نہیں سکتے, اس کو سننا بہت مشکل بات ہے. تو ابھی ہم سوچ لیں کہ ہم اپنی موت کو کیسا دیکھنا پاتے ہیں. میں مروں گا کس حالت میں, اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ میں جی کیسے رہا ہوں میری زندگی میں, کہ میری زندگی کا رخ کدھر ہے, میں کس سمت جا رہا ہوں. اگر میں جنت کی سمت میں ہوں تو انشاءاللہ میری موت بھی ایسی آئے گی, اور نعوذ باللہ الف مرہ اگر میں جہنم والے راستے پر ہوں تو میری موت بھی شاید اس پر آ سکتی ہے. اس لیے میرے بزرگوں, یہ فانی دنیا ہے, یہ مٹ جانے والی ہے, ہزاروں آئے اور چلے گئے. اصل ہوشیار اور عقل مند وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اصل ہوشیار وہ ہے جو موت کی تیاری کر لے. والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ. بے وقوف اور پاگل ہے, بے وقوف اور پاگل ہے جو اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو نفس کے تابع کر لیں اور اللہ پر امید لگا کر بیٹھیں کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. ایسا نظام نہیں ہے. جیسے دنیا دارالاسباب ہے, پیاس لگتی ہے تو پانی پینا پڑتا ہے, بھوک لگتی ہے تو کھانا کھانا پڑتا ہے, اسی طرح جنت میں جانا ہو تو اعمال کرنے پڑیں گے, جہنم سے بچنا ہو تو اعمال کرنے پڑیں گے. دین میں تھکاؤ اتنا, دن میں اتنا ہم اپنے آپ کو تھکائے کہ لگنا چاہیے مجھے تھکن لگی ہے. آج ہمیں کوئی تھکن نہیں لگتی. دنیا کے معاملے میں تو ہم تھکتے ہیں اور تھک کے چور ہو کر کہتے بھی ہے تو بہت تھک گیا. دین کے معاملے میں ہمیں تھکنے کا کہا ہے, اور اتنا ہم تھکے کہ ہم تذکرے بھی کرے تو یا نماز پڑھ کے بہت تھک گیا. کیا ہم کبھی ایسے تذکرے کرتے ہیں؟ کبھی ہمارے مذاکرے ایسے ہوتے ہیں؟ ہم سب قصوروار ہیں میرے بزرگوں, ہم سب مجرم ہیں. اس درجہ ہمیں پہنچنا ہے. اور دیکھو کوئی دین عبادت یعنی نماز وغیرہ کا نام نہیں ہے تنہا, صرف نماز پڑھ لی وہ اس کا نام عبادت ہوا نہ. ہمیں تو چونکہ اللہ نے دنیا میں بہت ساری ذمہ داریاں لے کر بھیجا ہے نا, تو ہمیں عبادت بھی کرنی ہے, معاملات بھی کرنے ہیں, معاشرت بھی کرنی ہے, دنیا کے سارے کام کاج بھی کرنے ہیں, کمانا بھی ہے. لیکن یہ سارے ترتیب پر اسی وقت آئیں گے جب عبادت ہماری مضبوط ہوگی. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کہتے تھے یہ دین کے جو سارے شعبے ہیں نا, ان تمام یعنی اخلاق میں اگر پاورفل بننا ہے, معاملات میں کلیئر بننا ہے, معاشرت کو اچھا بنانا ہے, تو ضروری ہے کہ اپنی عبادات کو مضبوط بنائیں. اپنے عبادات کو ہم مضبوط بنا لیں. اور عبادت ہے کیا بھئی؟ روزانہ کی 5 نمازیں ہیں, زندگی میں 1 مرتبہ حج ہے, اور سال میں 1 مرتبہ روزہ ہے, اور سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ہے, وہ بھی مالدار پر ہے. تو یہی تو عبادت ہے. 5 نمازیں ہیں دین میں, زندگی میں 1 مرتبہ حج ہے, سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ہے مالدار پر, اور سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے ہیں. کوئی بھاری بات نہیں ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے, بہت آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب بنائی ہے. اور یہ تو کتنی شفقت کی بات ہے, کیونکہ اللہ نے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا کہ میرے بندے دنیاوی کاروبار میں رہنے والے ہیں تو بیچارے میلے کچیلے ہوں گے, تو 5 مرتبہ اللہ غسل کرواتے ہیں ہمیں.
آ جاؤ میرے بندے, نماز میں آؤ گے نا غسل ہو جائے گا تمہارا, غسل ہوگا, فریش ہو کر جاؤ گے کاروبار میں, مزہ آئے گا پھر. تو اللہ بار بار بلا رہے ہیں, اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی شفقت اور مہربانی ہے. اسی کو ہم نے بہت سمجھ لیا, جو ہماری ٹونک تھی اسی کو ہم زہر سمجھ بیٹھے. ارے یہ تو ٹونک ہی ہمارے لیے, یہ مقوی غذا ہے ہمارے لیے, اس کے بغیر ہم طاقت نہیں پائیں گے ایمانی. اس کو تم زہر سمجھ بیٹھے. ارے یہ تو زہر ہے, بار بار مسجد میں جانا یہ تو نقصان دہ ہے, نہیں جانا چاہیے. تو نقصان ہمارا ہے یار, ہم کتنے پاگل ہو گئے. ہم نے اپنی ٹونک کو اور مقوی غذا کو, ہمارے گروتھ کو بڑھانے والی جو چیز ہے اس کو ہم زہر سمجھ کر اس سے دور بھاگتے ہیں. تو آخر جس غذا کو, جو غذا ہے اس کو ہم زہر سمجھ بیٹھے, تو آخر ہم کس کو پھر غذا سمجھتے ہیں؟ تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارا. ہم دین کے معاملے میں آگے بڑھنے والے بنے, اور آگے بڑھنے کی ہم ترتیب یہ رکھیں کہ علماء سے ہم تعلقات رکھیں, ان سے پوچھتے رہیں بار بار کہ مولانا میں اتنا کرتا ہوں, میں اس پر آیا, میں نے اتنا کیا, میں اب آگے کیا کروں, کس طرح زندگی گزاروں, مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, میری یہ لت نہیں جاتی ہے, میں کیسے اپنے گھر والوں کی تربیت کروں, میں کیسے گھر کا نظام بناؤں. یہ ساری باتیں ایک دم ہم نہیں سیکھ پاتے. اسی لیے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اے ایمان والو اگر تمہیں متقی بننا ہے تو علاقے میں جو سچے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو پکڑنا پڑے گا, ان سے تعلق رکھنا پڑے گا. تو یہ تعلق رکھنے کی شکل دعوت و تبلیغ کی شکل ہے. ہم اس راستے کے ذریعے سے اپنا تعلق نیک لوگوں سے ہم رکھنے والے بنے, تو انشاءاللہ العزیز اس تعلق کے نتیجے میں ہماری بیٹری چارج رہے گی اور ہماری زندگی کا صحیح رخ ملتا رہے گا. تو اس سلسلے میں اپنے علاقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے لیے جو بھی تاریخ طے ہوئی ہو, اس سے ہم بار بار نکلنے والے بنیں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمانی طاقت عطا فرمائے. تو اس سلسلے میں بتائے بھائی. بولے بھائی, ہمارے سامنے کھل کر بات آ گئی.